السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کوثر آیت نمبر 3۔ ان شانئک ھو الابتر۔ ترجمہ: بے شک تیرا دشمن ہی لاوارث اور بے نام و نشان ہے، یا بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ اس آیت میں موجود لفظ شانی کا مطلب ہے بغض اور عداوت رکھنے والا دشمن، اور لفظ ابتر کا مطلب ہے کسی چیز کو کاٹ دینا، علیحدہ کر دینا یا منقطع کر دینا۔ اہل عرب دم کٹے جانور کو بھی ابتر کہتے تھے۔ عرف عام میں اس سے مراد ایک ایسا آدمی لیا جاتا ہے جس کی نرینہ اولاد نہ ہو اور جس کی نسل آگے چلنے کا کوئی امکان موجود نہ ہو، اور یہ لفظ مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے استعمال کیا تھا، جس کا جواب اس آیت میں دیا گیا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند فوت ہو گئے اور باقی اولاد میں صرف بیٹیاں رہ گئیں تو مشرکین مکہ نے خوشیاں منائیں، اور کفار کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کا ذکر بھی نہیں رہے گا اور یہ سب چرچا بھی ختم ہو جائے گا۔ اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کفار کی بات کو رد فرمایا اور فرمایا کہ بے شک آپ کا دشمن ہی ہر بھلائی سے محروم رہے گا، نہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابتر کا مطلب یہ بھی لیا جاتا ہے کہ اس ٹائم کے جو کفار تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کٹ گئے ہیں۔ ہماری اپنی ایک تہذیب، طریقہ اور زندگی گزارنے کے اصول تھے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیے ہیں، اب وہ ہم سے علیحدہ ہو گئے ہیں۔ اگر ہمارے ساتھ رہتے تو ہمیشہ قائم رہتے اور ان کے لیے ایک شاندار مستقبل تھا۔ اب انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا ہے تو اب ان کا مستقبل تاریخ ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے بعد ان کا ذکر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، اور وہ جس عقیدہ توحید کی بات کرتے ہیں وہ بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تا قیامت بلند رہے گا، آپ کی اولاد میں کثرت ہوگی اور آپ کی پیروی کرنے والوں سے یہ دنیا بھر جائے گی۔ آپ کا ذکر ممبروں پر بلند ہوگا اور قیامت تک پیدا ہونے والے عالم اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے رہیں گے، اور یقیناً آخرت میں آپ کے لیے وہ کچھ ہے جس کا کوئی وصف بیان ہی نہیں کر سکتا۔ تو جس کی یہ شان ہو، جس کو خیر کثیر عطا کر دی گئی ہو، جس کو دو جہانوں کی بھلائیوں سے نواز دیا گیا ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ نام و نشان رہ جائے اور وہ ہر بھلائی سے محروم ہو جائے اور وہ ابتر ہو جائے؟ تو بے شک ابتر آپ کے دشمن ہیں، نہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر آج آپ غور کریں تو آپ کو یہ بات بالکل سچ محسوس ہوگی جو آج سے پہلے، جو یہ 1400 سال پہلے آیت نازل ہوئی اور جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ آپ کا دشمن ابتر ہوگا، آپ نہیں، تو یہ آج کے دور میں بالکل سچ ثابت ہو گئی ہے۔ اس ٹائم پہ آپ کے جو دشمن اسلام تھے، جو کفار تھے، ان کے پاس اولاد نرینہ موجود تھی جس پہ ان کو بہت غرور اور تکبر تھا، لیکن اگر آج آپ غور کریں تو بے شک ہمارے نبی کی اولاد نرینہ موجود نہیں تھی، لیکن آج بھی پوری دنیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے واقف ہے۔ آپ کے چاہنے والے، آپ کی پیروی کرنے والے، آپ کے عاشق، آپ کے غلام ہمیں اس دنیا کے ہر کونے میں موجود نظر آتے ہیں۔ جبکہ جو کفار ہیں، تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ وہ کفار جنہوں نے آپ کو ابتر کہا تھا، وقت نے ثابت کیا کہ وہ بیٹوں جن پر ان کو بہت ناز تھا وہ ان کے ہی دشمن بن گئے اور آپ کے دین حق میں شامل ہو کر آپ کے غلام بن گئے اور آپ کے دشمنوں سے نفرت کرنے لگے، اور ان کا جینا مرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ہو گیا، اور وہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی ہیں وہ روز محشر اس کی سزا پائیں گے۔ اس آیت سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا بلند ہے کہ ان کے گستاخ کو اس کی گستاخی کا جواب بھی خود اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔
اور اللہ تعالیٰ ہمیں شب و روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں روز محشر ان کی شفاعت نصیب فرمائے، اور ہمیں ان کے مطابق اور اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رول ماڈل بنانا ہے، اور ان کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اور اپنی زندگی کو پرسکون اور رحمتوں بھرا اور برکتوں بھرا بنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین حق پر چلنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔